الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنام وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْهُمْ أَذًى كَثِيرًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. جلسے موجود جملہ سادات کرام اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حافظ محمد اکبر صاحب نے ایک جلسہ بلایا ہے. اللہ پاک میری اور تساں سارے کی بخشش فرماوے، سانو معاف فرماوے. دوستو، مختصر وقت کے اندر
جس موضوع پہ جناب نے کچھ سنانا ہے، اس موضوع کا عنوان ہے گستاخی رسول کے متعلق چند وضاحت۔ اس مسئلے کے اندر یعنی گستاخی رسول کے مسئلے کے اندر کچھ مغالطے اور گمراہیاں پھیلائیاں جاندیاں، اساں اپنی عادت کے مطابق اعتدال اور صحیح رستہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کافروں میں گستاخ نہیں ہوتا، کافراں وچ گستاخ نہیں ہوندا، سارے کافر گستاخ ہوندے ہیں۔ کوئی ایک گستاخ آکھنا کافراں فلانا گستاخ ہو گیا، اتوں تے یہ مطلب نکلتا ہے کہ باقی ادب والے نے، باقی ادب والے نے تے گستاخ کافر جڑے نے وہ کوئی بھی ادب والا نہیں ہوتا، کافر سارے ہی گستاخ ہوتے ہیں۔ دوستو اے مسئلہ اتنے ایک سمجھو کہ ایک ہے اللہ پاک کا گستاخ، ایک ہے رسول پاک کا گستاخ، کافر دونوں ہی نے، لیکن بڑا گستاخ وہی ہے جڑا اللہ پاک کا گستاخ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کئی لوگ کہ رسول پاک کا گستاخ جڑا ہے میاں یہ بہت بڑا گستاخ ہوتا ہے، اللہ پاک دے گستاخ دی معافی ہے تو اس گستاخ دی معافی کو نہیں، نہ اتھے نہ اوتھے نہ فلاں، ایک کفر بنتا ہے۔ ہاں جی، یہ کسی امام دا مذہب نہیں۔ اللہ پاک دی ذات جویں وڈی ہے او دی عزت بھی اوویں وڈی ہے، او دا گستاخ بھی اوویں وڈا لعنتی۔ یہ اوویں دی گل ہے جویں عام لوگ غلط بیانیاں کرتے ہیں تو لوکاں دا ذہن یہ بنا دیتا ہے کہ نبی پاک دی رحمت بڑی ہے، اللہ دی رحمت چھوٹی ہے۔ کیوں آخیا اللہ نے مجرماں نو حضور دی شفاعت نال چھڈنا ہے، اللہ دے پھڑو سی تے نبی پاک چھڑا لیا، پھر نبی پاک بڑے رحمت ہوئے، بڑے رحیم ہوئے، یہ بھی چٹا کفر ہے۔ مومن وہی ہے جڑا خالق نو ہر لحاظ نال بڑا سمجھے، اللہ بناون والا ہے، بناون والے نو ہر لحاظ نال بڑا سمجھنا ایمان دے واسطے ضروری ہے۔
نبی پاک نے چھڑانا ہے، اس سے کوئی شک نہیں، لیکن یہ چھڑاون دی اجازت کنے دینی، چھڑاون دا آکھیا کنے، خالق آکھیا ہے، انہیں اجازت دیتی ہے تے تاں چھٹنا ہے۔ جو اجازت نہ دیندا تے نہ کوئی رسول چھڑا سکتا تے نہ کوئی نبی چھڑا سکتا۔ اللہ پاک نے تاں قرآن پاک کے شفاعت واسطے قید لا دیتی ہے، مشروط کر دیتا ہے الا باذنہ ہی، کہ شفاعت انہیں کرنی ہے جنہوں اللہ نے اجازت دینی ہے۔ وہ اللہ دے بندے ہو، اللہ جنہوں بخشنا چاہے گا، نبیاں نو انہاں دا سفارشی بناوے گا، صرف نبیاں نو عزت دین واسطے۔ یہ مطلب نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہتے مہربان نے اللہ نالوں تے تاں انہاں چھڑاونا ہے، کوئی اتھے لڑ بھیڑ کے او دے ارادہ نہ ہوئے تے یہ چھڑا لین، یہ تے کفر ہے۔ اللہ دے بندیو، چھڑاون دا مطلب یہ ہے کہ چھوڑنا وہ پہلو ہی چاہتا ہے، جنہاں نو چھوڑنا چاہتا ہے او دے واسطے نبیاں رسولاں پاکاں یا جنہاں نو بھی سفارشی بناوے گا، انہاں نو سفارشی بناوے گا انہاں دی عزت بناؤن دی خاطر کہ لوگو ویکھو میرے نال تعلق رکھن والے، دنیا دے اندر میرے دین دی خدمت کرنے والے، دیکھو اج کیویں عزت پہ پاؤندے نے کہ میں پاپیاں مجرماں نو انہاں دی سفارش نال چھڈ رہا، انہاں نو عزت دین واسطے رب پاک نے انہاں نو عزت دین واسطے سفارش کراؤنی ہے۔ سفارش اونا چیر کسے نہیں کرنی جنہ چیر رب کراوے گا نہیں۔ سمجھ آئی کوئی نہ؟ فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا او نال شفاعت سری ور عالم شفاعت سری ور عالم چھٹ سی عالم سارا او حدوں بے حد و درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا وہ نصیب ہونا دے باہو باہو
سہارا اللہ اکبر۔ تو سونیا کسے بھی شفاعت کرنی، کسے دی سفارش کرنی اللہ پاک دی مرضی اذن اجازت نال ہی کرنی، او دی اذن مرضی اجازت تو بغیر جدے تے انہیں مہربانی نہیں کرنی، نہ کسے نبی چھڑا سکنا ہے، نہ رسول چھڑا سکنا ہے، نہ ولی چھڑا سکنا ہے۔ یہ چھٹنا او نہیں ہے تے چھڑاونا او نہیں ہے جدے واسطے اذن تے اجازت مالک دی طرفوں ہوئے گی۔ آ رہی ہے سمجھ آ گئی؟ کڈا بے وقوف ہے وہ جڑا سمجھے پیدا کرنے والا نبی پاک نو رحمت للعالمین بناون والے دی رحمت چھوٹی ہے، بناون والے دی چھوٹی ہے، بننے والا بڑا ہو گیا۔ یہ اوویں دی گل ہے۔ اسی طرح جیڑا گستاخ اللہ پاک دا ہے وہ بڑا مجرم ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ سمجھنا نبی پاک دا گستاخ بڑا مجرم ہے، یہ کفر ہے۔ اور سنو اگلا مسئلہ سنو، کفر تے شرک، اللہ نال کفر، اللہ نال شرک تے نبی پاک نال کفر کرنا یہ خود گستاخی۔ یہ نہ سمجھا جے گستاخی نعوذ باللہ گال مندہ بولنا ہے بس۔ وہ اللہ دے بندے ہو جیڑا اللہ رسول نال کفر کرتا ہے، ساڈے نبی نو جیڑا سچا رسول نہ سمجھے وہ گستاخ۔ کسی نو کوڑا سمجھنا، اپنے وڈیرے نو باپ نو جیڑا جھوٹا سمجھے وہ گستاخ نہیں ہونا۔ باپ نو جھوٹا سمجھنے والا گستاخ ہے، رسول نو کوڑا رسول آکھن والا سمجھنے والا وہ گستاخ نہیں۔ اسی طرح اللہ پاک دا وہ بندہ گستاخ ہے جڑا اللہ نال شریک بنانا، اللہ نال کفر کرتا ہے، وہ رب دا گستاخ ہے۔ رب اللہ خالق ہے، مالک ہے، تمام پاک صفتاں دا مالک ہے، تو انہوں سمجھنا انج نہیں، وہ گستاخی نہیں تو اور کی۔ اور سنو میں حدیث بخاری مسلم نال کفر تے شرک نو گستاخی تے گال مندہ ہونا ثابت کرنا۔ ہاں جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم دے اندر آوندا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مینوں اللہ نے فرمایا محبوبہ میں مخلوق پیدا کیتی ہے، مینوں مخلوق گالاں کٹ دی، میں مخلوق نو پیدا کی، مخلوق مینوں گالاں کٹ دی۔ اللہ دے محبوب فرماندے میں عرض کیتی پروردگارا تینوں کیویں گالاں کٹ دے نے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں بیوی بچے تو پاک ہاں، یہ میرے بیوی بچے بناؤندے نے، یہ مینوں گالاں کٹ دے نے۔ توجہ فرما، یہ مسئلہ سمجھاون واسطے ایک مثال دینا بھئی یہ کیویں بیوی بچے آکھنا کیویں گال بندا ہے۔ جڑی کواری عورت ہوئے، غیر شادی شدہ عورت ہوئے،
او دے بیوی بچے آکھنا اے گستاخ اے گال مندہ ہے کہ نہیں، کواری دے دھی پتر آکھنا او دا مطلب صاف ہے وے بدکار ہے، جی میں اے گال ہے اے مندہ ہے، اے میں جڑا پاک تھڈوں او دے واسطے بیوی بچے دا ہونا محال تے ناممکن ہے، ہر لحاظ نال پاک ہے۔ جدو آکھے کوئی او دے بیوی بچے نے یہ بھی گال شمار ہونا ہے، مثال دے کے مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی نے ہلے بھئی کواری دھی بہن کسے دی انہوں آکو فلانا جڑا ہے یہ او دا منڈا ہے تے اگلے تے لڑن تے آ جان گے کہ تو ساڈی دھی نو کواری نو گال کڈی، تو بدکار آکھیا پاویں انہیں آکھیا دھی بہن پتر ہے، پاویں اس آ گیا پتر ہے، ظاہری گال نہیں لیکن یہ گال بندی۔ اللہ فرماندا ہے محبوبہ میں مخلوق بنائی ہو مینوں گالاں کڈ دے۔ رسول نے عرض کی تھی اللہ کیویں؟ فرمایا میں بیوی بچیاں تو پاک ہوں، میرے بیوی بچے بناؤندے نے۔ معلوم ہویا ہر کافر ہر مشرک اللہ دا گستاخ ہے کہ اللہ دا گستاخ سارے گستاخاں نالوں بڑا لعنتی ہوتا ہے۔ یہ آگئی جی سمجھ، یہ نہیں سمجھ آئی؟ ہن یہ سمجھنا کہ اللہ دا گستاخ ہوئے 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 کوئی گستاخ نہیں، اور تاں کر کے میرے خیال دے تبرکاں نہیں کہہ رہا میں، تاں کر کے تواڈے ملک خدا پاک نو گالاں کڈن والا او دی گستاخی کرنے والا او دے واسطے کوئی سزا نہیں، کوئی او دے واسطے قانون ہی نہیں، کوئی اسے واسطے نہیں ہونا کہ وہ گستاخ سمجھتے نہیں ہونا، اسے واسطے نہیں ہونا۔ تو خدا دے بندے ہو گل سمجھو، میں حدیث رسول نال ثابت کیتا ہے وڈا گستاخ ہر کافر، گل سمجھو اللہ رسول نال کفر شرک کرنے والا ہر کافر مشرک گستاخ ہے، اللہ دا گستاخ پھر بڑا گستاخ ہے۔ یہ سمجھن تو بعد آگے یہ سمجھے کہ نہیں؟ دوستو جس لئے ہر کافر مشرک گستاخ ہے تو پھر یہ آکھنا فرانس گستاخ ہو گیا فلانا، فلانی تھان تے فلانا گستاخی کیتی ہے کافر نے، فلانے کافر نے گستاخی کیتی، وہ مت وجی ہے باقی ادب والے نے اے تے لفظ جیڑا ہے دوسرے نو پہ بچاندا ہے کافراں نو، جبکہ ہر کافر گستاخ ہے۔ ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ دا مذہب ہی ہوئی ہے جیڑا میں بیان کر رہا ہوں۔ ہر کافر ہر مشرک شرک ما فیہم اعظم منہ، ساڈیاں فقہ دیاں کتاباں بھریے گل کہ جو کافراں وچ کفر تے شرک ہے، فرمایا اے رسول دی گستاخی نالوں بھی وڈا کفر تے گستاخی ہے۔ تے اے دا مطلب یہ نکلیا جس لئے سارے کافر گستاخ نے، پھر یہ کی آکھنا ہویا فلانا وچ کافراں دے گستاخ بن گیا، باقی تینوں ادب والے لگے نہیں۔ جڑا ساڈے رسول نو جھوٹا رسول آکھے، جڑا ساڈے خدا دیاں دھیاں بہناں بناوے، پتر بناوے، سوانیاں بناوے، ساڈا رسول فرماوے وہ اللہ نو گالاں کڈ دے، تو پھر وہ گستاخ کیوں نہیں؟ اور سمجھ آ رہی نہیں کہ اٹھ گئی؟
بھائی مقصد یہ ہے بھی جسلے سارے ہی کافر سارے ہی گستاخ تو یہ نہیں آکھنا کافروں میں فلاں گستاخ رسول ہو گیا، کافراں وچ فلانا گستاخ رسول بن گیا۔ اللہ اکبر، یہ آکھنا ہے ہر کافر گستاخ رسول ہے۔ گستاخ یہ جڑا آکھنا ہے نا فلانا گستاخ ہو گیا، یہ مسلمانوں میں آکھیدا ہے، مسلمانوں فلانا گستاخ رسول بن گیا ہے، گستاخ خدا بن گیا ہے، گستاخ اہل بیت بن گیا ہے، گستاخ صحابہ بن گیا ہے، گستاخ قرآن بن گیا ہے۔ کیوں کہ مسلمان باقی ہوندے نے ادب والے، ایک لانتی بنیا تے اینوں لانتی آکھو، کافر تے سارے ہی لانتی نے۔ اللہ اتنے ایک اور مسئلہ جڑا بندہ اپنا دین اسلام چھڈے، جنوں آندے نے اسلام دی زبان چ مرتد ہو گیا، کی ہو گیا؟ جڑا اپنا اسلام تو منحرف ہوئے انہوں کہندے نے مرتد۔ میں ایک گل کراں کہ تواڈے قانون مرتد کوئی شے نہیں، تواڈے نظام وچ مرتد ہر کسی نو کھلی اجازت ہے، جیڑا مرضی مسلمان عیسائی بن جاوے، ہندو بن جاوے، سکھ بن جاوے، جیڑی مرضی بلا بن جاوے، یہ تو کھلی اجازت ہے۔ ہاں جی، اینو کہندے نے جی آزادی تے حقوق انسانیت، توجہ، تو وہ کہندے نے لہذا جدھر مرضی چلا جاوے، مرتد کی کوئی سزا نہیں ہے جی۔ اور یہ وہی حکومتیں ایسا نظام رکھتی ہیں جو اسلام غیر اسلامی ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ سنو مرتد کی سزا سنو، اور وہ بھی مولا علی کی طرف سے سنو۔ اے جڑے کتے کہندے نے اسی علی والے ہیں، اے علی پاک کی طرف مرتد کی سزا سنو گے، اور وہ بھی بخاری وچ۔ بولو بخاری شریف، بخاری دے شروحات دے اندر صحیح سنداں نال آیا ہے، مولا علی نے ایک جماعت کچھ بندے مولا علی نے انہوں نے اگلا دیتی سی، اگلا کے ساڑ دیتا سی۔ یہ ذکر بخاری دے اندر ہے۔ وہ کون لوگ سن؟ توجہ ذرا، ایک جماعت ایسی سی جنہیں اپنا اسلام چھڈیا، اسلام تو منحرف ہوئے، مرتد ہوئے۔ فتح الباری شریف کے اندر لکھیا ہے کوفے دے نال کوئی بستی سی، اس بستی دے لوگ مرتد ہو گئے، اسلام چھڈ گئے۔ مولا علی سرکار نو خبر ہوئی، ولایت دے بادشاہ نے ساریاں نو کٹھا کر کے اگ لا دتی۔ تو بولو مرے، میرے خیال دے آج مولا علی ہوندے تے اگ لاؤندے نا مرتد نو، تے سارے کلمے پڑھنے والے شاید ہی کوئی بچدا، سارے آکھنے سی ظالم بندہ ہے تے حقوق انسانیت دے مارے نے، کمال ہے، تے عالمی برادری دے قوانین دی خلاف ورزی ہو گئی ہے، انساناں نال ایڈا ظلم جے پھر بیٹھے نے بدل گئے نے، تے تاں کی ہے؟ توجہ، تاں کی ہے؟ ادھر ویکھ، میں ہن بھی مثال دے کے لکھ لعنت بھیجنا یہو جہے لوکاں دے۔ او سن،
اے روس تے یوکرین دی جنگ لگی ہے. یوکرین ایک ملک ہے روس دے نال. انہیں آخیا میں جانا جڑے ہیں یورپی، میں یورپی یونین جانا ہے. انہیں اعلان کیتا ادھر جان دا. روس اٹھیا انہیں تہس نہس کر دیتا ہے، ملک دا کباڑا کر دیتا ہے، مار مار بم اندر دارالحکومت تک پہنچ گیا ہے. لکھاں بے گھر ہو گئے، لکھاں مر گئے، لکھاں بے گھر ہو گئے، ہر شے اجڑ گئی ہے، شہراں دے شہر تباہ ہو گئے. او جیڑا روس اللہ منہ پھیرے تے جاوے امریکہ برطانیہ وال تے اے مارنا فرض ہو جاتا ہے. تے اگوں کوئی کہن والا بھی انہوں نہیں تو دہشت گردیاں. تے ایک ایسی عجیب لعنت ہے او کتے دے او پترو جیڑا ساڈے خدا رسول نو کنڈ کرے اونوں کچھ نہیں آکھنا. ساڈے ولایت دے بادشاہ علی دا فیصلہ ہے اس کنجر نو اگ لا دیو. سمجھ آئی کوئی نہ؟ اب پوچھو تو صحیح، جمہوری حکومتیں یا دنیا کی حکومتیں جتنی ہیں ان میں عرب عجم سارے کو مرتد دی سزا کوئی نہیں. تمام صحابہ مرتد دی سزا قتل، تمام صحابہ. ہاں جی 3 دن دی مہلت دینی ہے جڑا اسلام تو پھرے، 3 دن دی مہلت دینی ہے. 3 دن تو بعد پھر گیا ٹھیک، نہیں تو اوہ سر قلم. اللہ دے بندیا، سارے صحابہ، سارے اہل بیت، سارے امام، سارے ولی، سارے مسلمان پہلا اس گل تے متفق رہنے یہ اسلام دا بہت بڑا مسئلہ ہے. ابو داؤد کی حدیث من ارتد عن دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین سے مرتد ہو اسلام سے، فرمایا اس کو قتل کر دو. ابو داؤد کی حدیث کے مطابق یہ سارا صدیوں میں یہ مذہب ہے جی، یہ قانون، یہ نظام، یہ سب چلتا رہا ہے. لیکن ہون مرتد کی سزا ہی کوئی نہیں ہے. تو سن لے اللہ دے بندیا، اسلام دے وچ اللہ دا گستاخ بھی مرتد دے جیڑا مسلمان تو پہلے دس چکا نا، میں گستاخ مسلمانہ چ ہوندا، کافراں چ نہیں ہوندا. ہن جیڑا مسلمانہ چ اللہ دا گستاخ بنے وہ بھی مرتد دے، جیڑا نبی دا گستاخ بنے وہ بھی مرتد دے. تے انہاں مرتداں دی سزا قتل ہے، پھانسی ہے، قتل ہے اسلام دے مطابق. لہذا وہ جیڑا لانتی مرتد دی سزا سمجھدے نہیں ہوتی، خود گستاخ مرتد دے. سمجھ آئی نہیں؟ اچھا تساں اپنے دل جاتی مار کے دسیا جی اے جڑی گل سنی جی بھائی مرتد نو ساڑ دیتا ہے مولا علی نے، تہاڈا دل دے نال ٹھریا ہے یا اندروں سوڑا پیا ہے کہ یار انج کرنا نہیں سی چاہیے؟ آخر وہ بھی تو خدا دی مخلوق ہے. سچی دسیا جی اپنے دل تو ذرا پوچھو گا. نہیں ایتھے وچ ضرور ہون گے جڑے آکھن گے سکولی ذہن دے، جڑے آکھن گے نہیں یار ایڈی بھی سختی نہیں اسلام وچ، بندیاں نال اچھا سلوک کرنا چاہیے، پیار محبت کرنی چاہیے. انہاں دے دل دے اندر بڑی سوڑ پئی ہونی ہے کہ یار انج نہیں سی کرنا چاہیے. حضرت علی نو مشورہ دیندا گل اور اتنے میں عجیب گل تم سنانا. مذہب مشہور ساڈا اے وے
کہ اگ دی سزا صرف رب نے دینی ہے، بندیاں نہیں دینی، اونج مار دو، اگ دی سزا نہ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی اہل بیت وچ نے، حضور دے مولا علی دے بھرا ہی سمجھ، چاچے دے پتر جو ہے، اس سے بخاری وچ لکھے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نو پتہ لگا بھی علی نے بندے ساڑ دیتے، انہاں فرمایا میں ہوندا تے نہ ساڑدا، کیونکہ نبی پاک نے منع فرمایا ہے سڑن تو۔ عبداللہ ابن عباس دا ایسی ذہن شریف، مولا علی نو اس کا پتہ نہیں ہونا، تو مولا علی تک یہ خبر پہنچی بھی عبداللہ ابن عباس نے آکھیا، انہوں نے فرمایا چھوڑ، ہے بڑا ذہین ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس والا مذہب انہوں نے نہ منیا، وہ اپنے مذہب تے ہی رہے، کیونکہ انہاں تو پہلا ایک گستاخ رسول حضرت صدیق اکبر دے دور انہیں مسلمانوں گستاخ بنیا حضور دا، انہوں صدیق اکبر نے جنگل ساڑ دیتا۔ واقعہ تساں کدی نہیں سنیا، یہ صحیح سند نال ثابت ہے، اگر کوئی دیکھنا جاوے تاریخ دمشق الکبیر دے اندر حضرت صدیق اکبر دا مذہب فتح الباری وچ لکھیا ہے، ایسے مقام تے انہاں دا مذہب بھی جلانا سی، مولا علی دا مذہب بھی جلانا سی، عبداللہ ابن عباس دا مذہب جلانا نہیں سی۔ گل سمجھے نے؟ ہن جلان وچ تے اختلاف ہے، لیکن مارن وچ کوئی نہیں۔ مارنا سارے دے نزدیک ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماندے نے تلوار نال مار دو، مولا علی تے صدیق اکبر فرماندے نے آگ وچ ساڑ دیو۔ او تساں مارن دے اوتے راضی جی کہ نہیں؟ بول دے نہیں۔ مرتد نو مارن دے اوتے یعنی حکومت مارے، تساں نہ مارے آئے نہیں تے تسی پھڑے ہو۔ حکومت دا فرض بندا ہے مرتداں نو مارے، مرتد نو مارے، اسلام تو منحرف ہوئے مارے۔ اے ہن انڈیا دے اندر ایک شاہ سید وسیم رضوی اللہ معاف کرے، پہلا وہ کافر لانتی انج ہویا، سید انج ہویا بنیا لانتی، پہلا انہیں قرآن نو آکھیا یہ وعدے گھاٹے والا ہے، اے بھی ابو بکر نے بنایا ہے، اے بھی فلانے نے بنایا ہے، عمر نے بنایا، قرآن نے بنایا، وہ کہہ کو کہ قرآن دیا نوز باللہ غلطیاں شروع ہو گیا۔ پھر لعنت جو پئی سو چند دنوں بعد ہندو بن گیا، متھے دے تلک لا لیا، سارا کچھ ہندو والا کام شروع کر دیتا، ہندو ہونے دا اعلان کر دیتا، نیٹ کھولو گے سید وسیم رضوی ہندو بن گیا، سید ہو کے ہندو بن گیا، اپنے آپ کو سید کہندا سی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ ہندو بن گیا۔ پھر انہوں ہندوਆਂ ذلیل کیتا، انہوں نے آکھیا تو تے ادھر آیا بھی تینوں بڑی عزت لبے گی، تو کیڑا مخلص بن کے آیا، تو پچھلے نال مخلص نہیں رہا، ساڈے نال کیویں رہے گا؟ وہ دا نک وڈ چھڈیا ہندوਆਂ نے، وہ کنجر نہ ہونا ادھر دا جین جو گئے نہ ادھر دا جین جو گئے۔ اور سچی دسیا جی ہن جڑا ہندو بن گیا سید تو مولا علی ہوندے یا اگ وچ ساڑ دے یا سر وڈ کے کتے نو جہنم وچ ساڑ دے، نہ ساڑ دے۔ یہ دا مطلب صاف نکلیا علی دی اولاد وہی ہے جڑا مسلمان بنے گا، مسلمان رہے گا، جڑا اسلام تو ادھر ادھر ہوئے گا علی دی طرفوں بھی انہوں دے لعنتاں ہی پیندیاں نے۔ کوئی کتے دا پتر ہوئے گا جڑا موڑوں نو سید آکے، انی دا پترہ سید آکھن نال کافر ہو جائے گا، سید انہوں سمجھیدہ ہے جڑا نبی پاک سرکار دا مومن ہوئے۔ اور بول دیو کہ نہیں عمر ہو تاں ساڑھا قلندر اقبال فرماندہ ہے یوں تو سیدی بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو
مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو آ گئی جی سمجھ یہ ہوں اپنے دل چھاتی مار کے کلیاں جا سوچیا جی بے مرتد نو ایڈی محبت ایڈا پیار کیوں دتا گیا ہے تے مرتد نال ایڈا پیار کرنے والا بھی اونوں تحفظ دین والا ہے جی اونوں بچاؤن والا وہ پھر اپنے آپ نو آکھے میں حسینی ہاں میں علی دا میں علوی ہاں میں حسینی ہاں میں مسلمان ہاں بیٹے منہ کنجرا شرم کر مولا علی دا مذہب اے مسلمانہ دا مذہب اے رسول دا مذہب اے کنجرا تو ایک نواں شیطانی مذہب بنا کے یہودیاں دے مگر لگ کے تو پھر آپ نو پھر بھی مسلمان دے عاشق رسول کہی جاننا ہے توجہ ہے کہ نہیں دوستو ایک گل تو سمجھ آ گئی گستاخ مسلمانوں میں ہوتا ہے یہ کہنا کافروں میں گستاخ بن گیا فلانا یہ خود گستاخی ہے کیوں کافر سارے ہی گستاخ نے تو ایک دے اتے نشانہ پہ لاؤنا ہے باقی ٹھیک نے باقی ادب والے نے وہ سمجھ نہیں آئی گل دی اللہ دے گستاخ ہونا وہ بھی حدیث کو ثابت کیتا رسول دے گستاخ ہونا تیرے رسول نو کوڑا کہہ رہے ہیں ہلے بھی گستاخ نہیں ہر کافر ساڈے رسول نو دے بارے یہ عقیدہ رکھدا ہے نعوذ باللہ کہ وہ سچا رسول کیوں سچا رسول مننے تو مسلمان ہے وہ پھر کافر کہدا ہے وہ عقیدہ رکھدا ہے کہ ساڈا رسول سچا رسول نہیں تے ساڈے رسول نو سچا رسول نہ مننا ہے گستاخی معلوم ہویا ہر کافر گستاخی ہر کافر گستاخ ہر کفر گستاخی ہر مشرک گستاخ ہر شرک گستاخی آ گئی جی سمجھ یہ دا مطلب ہے کوئی کافراں وچ اگر خدا رسول دے خلاف بولے تو آکھنا او فلانے ملک دے اندر فلانا کافر فرانس دے اندر فلانا کافر گستاخ ہو گیا ہے کہ خود گستاخی ہے انہوں یہ آنا پہ کہ باقی سارے ٹھیک نہیں میری گل نہیں سمجھے یہ ذہن موڑن راستے آخیا جاتا ہے بھی تاکہ مسلمانوں کے ذہن باقی کافروں تو ہٹیا رہے نہیں بھائی ہماری مسلمانوں کی نگاہ میں سارے کافر گستاخ ہیں ہر مشرک گستاخ ہے لہذا ہم کسی ایک کو نامزد نہیں کریں گے وہ سب گستاخ گل نہیں سمجھ اگلی گل سمجھ آ جائے سمجھاواں جی کافر ترے قسم دے ہوندے نے ایک ہوندے نے ذمی کافر وہ مسلماناں دی حکومت دی ذمہ داری وچ رہندے نے
اسلام دے قانون دے پابند ہو گئے۔ میری گل سمجھو، توجہ ذرا، گل نو ہیٹھا نہ سٹیا جے، گل بہت ہی قیمتی کر رہے ہیں۔ ادھر ویکھ، ذمہ او کافر ہے، مسلماناں دی ذمہ داری ہے، مسلماناں دی حکومت دی ذمہ داری ہے اسلام دے قانون دا پابند ہو کے رہے، اور جزیہ دے او دی وڈی نشانی یہ ہوندی کہ مسلماناں دی حکومت وچ رہن واسطے انہوں مال دینا پیندا ہے، ہوندا تھوڑا ہے، ہوندا تگڑیاں دے، تگڑیاں دا مطلب ہے جڑے کرن کم وغیرہ کرن جوگے ہون، معاش کمان جوگے ہون۔ بیبیاں تے بھی نہیں ہوندا جزیہ، بچیاں تے نہیں ہوندا، بڑیاں تے نہیں ہوندا جڑے کما نہیں سکتے۔ ہاں جی، یہ ساریاں تے ٹیکس جڑا ہے نا، اس قانون تے لعنت ہوگی، ساریاں دے اوتے ٹیکس اس قانون تے لعنت ہوگی، ساریاں دے اوتے ٹیکس اس قانون تے لعنت ہوگی۔ اسلام تے کافران، صدیق اکبر دی تاریخ پڑھ، عمر بن خطاب دی تاریخ پڑھ، حضرت عثمان غنی دی پڑھ، مولا علی حیدر کرار دی پڑھ، اسلام دے خلفاء دی تاریخ پڑھ، حکام دی تاریخ پڑھ، اس دے اندر جیڑے کافر بسدے سن اسلامی حکومت دے وچ، وہ جزیہ تے مال دیندے سن، تے مال ساریاں تے نہیں سی ہوندا، وہ بچیاں تے جزیہ نہیں سی ہوندا، بڑیاں تے نہیں سی ہوندا، بڑیاں تے نہیں سی ہوندا، کام کرن کرتن والے تگڑیاں دے ہوندا سی، وہ بھی معمولی جا، وہ توجہ فرماؤ نو کہندے نے جزیہ، یہ اللہ دے قرآن وچ لفظ آیا ہے جزیہ، جڑا جزیہ دا منکر ہوئے چٹا کافر ہے۔ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اللہ قرآن فرما دے وہ جزیہ دین، معلوم ہویا قرآن چھا گیا، تو جیڑی گل قرآن چھا جاوے او دا منکر کافر مسلمان کوئی جزیہ دینا، جزیہ سارے نہیں دینا، جی میں دسے وضاحت جنہ دینا ہے انہاں دینا، ٹھیک ہو گیا، ساریاں نہیں، بیبیاں نہیں، وہ جلیا تو مکانہ تے بھی ٹیکس، بڑیاں تے بھی ٹیکس، بندیاں تے بھی ٹیکس، قبرستانہ تے بھی ٹیکس، ہر بلان تے ٹیکس، ہر شاید تے ٹیکس، یہ پتہ نہیں کیڑا قانون ہے، لعنت ایسے قانون ہے۔ وہ سمجھ آئی نہیں؟ حق فرید قلندر، توجہ ہے اور بولو تو صحیح، اللہ اکبر و کبیرہ۔ او دوستا یہ ذمی ہو گیا، ایک ہوندہ حربی، حربی وہ ہوندہ ہے جیڑا اسلام نال جنگ وچ رہے، باویں اصلے والی جنگ تے باویں سازشاں والی، جیڑا اسلام نال جنگ وچ رہے، باویں اصلے والی جنگ کرے باویں سازشاں والی، انہوں کہندے نے حربی کافر، حرب عربی کہندے نے جنگ نو، وہ اسلام نال جو جنگ رکھدا ہے وہ لعنتی حربی کافر ہے۔ توجہ مسلمانوں،
اج کل دنیا تیسرا ہے مستعمن، باہروں حربی آتا ہے 4 دن کاروبار کرنے واسطے امان لینا ہے کہ مجھے پناہ دی جائے، میں 4 دن یہاں کاروبار کر کے چلا جاؤں گا، جن دن طے ہون گے اس دن وہ جانا واپسی ضروری ہو جائے، وہ مستعمن ہوتا ہے۔ اترا کافر ہے جیڑا ہوتا ہے نا مسلمانوں کی ذمہ واری ذمہ مسلمانوں کا قانون اتنے تک چلتا ہے، جڑا حربی ہویا وہ اگر اسلام دی من لو تو پھر وہ حربی کیوں ہو گئے؟ وہ تو ذمہ واری ہے ہی نہیں، اتنے اسلام دا ہاتھ نہیں پیندا، مسلمانوں دا ہاتھ نہیں پیندا، تاں وہ حربی انہوں آزاد رکھیا، یعنی کی مطلب کہ اسلام اس انتظار سے وقت ملے تو یہ اسی قبضے کریے، یہ ماریے، یہ فتح کر لئیے، حربی ساڈ پھر ذمہ بنے۔ میری گل سمجھنا، گل تو سمجھ آئی؟ ذمہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کا پابند، حربی مسلمانوں تو باہر ہے، مسلمانوں کی حکومت تو باہر ہے، وہ تگڑا بیٹھا ہے۔ قانون پابندیاں وہ حربیاں واسطے نہیں، وہ ذمیاں واسطے ہوتی ہیں۔ وہ سمجھ آئی نہیں کوئی نہ؟ ہوں اگلی گل سنو، انہاں وچوں کسے جرم دے تحت حربیاں وچوں کسے جرم نال کسے نو کی مارنا، جس لئے اوتھے رسائی نہیں، طاقت ہی نہیں، وہ ساڈے قبضے چی نہیں، انہوں کی مارنا؟ اوتھے تک اپنے قانون پہنچان دی سوچنا بے وقوفی، قانون تو اڈو پہنچ سکتا ہی نہیں۔ ہوں گل سمجھا جی، ایک ہو گیا ذمی، تو کی ہو گیا؟ لیکن اس وقت دے وہ کافر جڑے مسلمانوں دی حکومت وسدے پین نا، یہ ذمی نہیں، ذمی اسیاں۔ گل نہیں رکھنا کیوں؟ وہ تو بھائی وہ ذمی نے کہ تو ذمی ہے، آپ ذمی ہیں، یہ اندازہ تینوں اگر نہیں ہویا حالے تک تو کسے عیسائی نو چھیڑ کے دے، وہ تہاڈا تے رسول ایک پاسے چوڑی گالاں کڈے رسول، ایک پاسے چوڑی، ایک پاسے تیرے رسول، چوڑی گالاں کڈے تے چوڑی دی عزت انج ہوندی ہے کہ باہر انہوں بٹھا دیتا جاتا ہے، او دے واسطے اسی وقت سب قانون سارے ٹوٹ ٹٹ، ہر کافر واسطے ہر وہ فوراً ٹوٹ ٹٹ کے تے نویں قانون جڑ جاندے نے، تے اسی ویلے انہاں واسطے جو مراعات سہولتاں رحمتاں شفقتاں آوندیاں وہ تیرے سامنے نے۔ ہن گل سمجھنا، ایک چوڑی جیڑی ہے او دے واسطے یورپ ہل جاندا ہے، ایویں یورپ ہل جاندا ہے اور فوراً کہندا ہے چوڑیاں نو ساڈے باہر کڈ دیو، باعزت باہر بھیج دیو۔ اور میں پوچھنا، چوڑے
انہوں نے کیڑے منہ نال آکھے گا ذمہ، کیڑے منہ نال آکھے گا اقلیت؟ وہ اقلیت آکھ دیں تھوڑے نو، تھوڑے ہیں نو، لیکن تھوڑے ساڈے نال تگڑے نے۔ وہ کیوں تگڑے نے؟ انہاں دی چوڑی دی عزت بہتی ہے، ساڈے رسول دی اونی نہیں۔ تے آپ اندازہ لگا ذمی آکھنا ہی تے آپ نو آکھ، اقلیت آکھنا ہی تے آپ نو آکھ، کہ ایک پاسے تیرے رسول دی قدر نہیں تے ایک پاسے چوڑی دی، تو وہ مسلمان نو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ جیڑا سمجھے اسی اکثریت چاں ساڈی حکومت ہے، وہ گڑا پو بھی خدا دا تیری حکومت ہے، تیرے رسول دی قدر چوڑے جنی نہیں، حالے بھی آنا ساڈے ساڈی اکثریت ہے، ساڈی حکومت ہے۔ اور کم بختہ تیری حکومت تاں ہونی سی اگر قانون قدر انج ہوندا کہ کافر دی قدر او مسلمان دے عام بندے جنی نہ ہوندی، پھر آکھیدہ فلانا ذمہ ہے ساڈی حکومت ہے، تے جتھے انج الٹ ہوئے رسول دی عزت چوڑی برابر نہ ہوئے تے ڈوب کے مر جانا ہے اس مسلمان نو چاہیدا۔ اور جیڑا سمجھے موڑا ساڈی حکومت ہے، اسی اکثریت چاں جھلیا، اکثریت چ نہ اسلام نہ تیری حکومت ہے نہ سمجھ اکثریت چ، ایویں سمجھ کہ بھیڈا چوکھیاں بھی ہون تے کیڑا فائدہ؟ بگیاڑ تے کوئی کافی ہونا، بھیڈا چوکھیاں بھی ہون تے کی فائدہ؟ بڑی بگیاڑ جدو بھیڈاں دے گل پیندا ہے کوئی چوکھے تھوڑے آوندے نے، ایک کوئی آوندا ہے، ہوندا اقلیت وچ۔ توجہ نہیں فرمائی، بگیاڑ اقلیت وچ ہوندے نے، شیر بھی اقلیت وچ ہوندا ہے، آوندا ہے کئیاں نو چوک کے لے جاندا ہے، تے بھیڈاں بڑیاں ہی چول ہون گیاں سمجھدیاں رہن ساڈی حکومت ہے۔ اوے انی دی تیری کادی حکومت ہے؟ حکومت اسے کنجر دی ہے جیڑا تیرے ریوڑ دے وچوں جنوں مرضی چوک کے لے جاندا ہے۔ او بول مرے شہیدہ بول، او جیندہ شہیدہ، اللہ اکبر و کبیر۔ آئیے سمجھ کوئی نہ، یہ تھے ایک توان لطیفہ سنانا۔ اے مسلمانوں بڑے دعوے تھے کردے نے، سانو پتہ نہیں کی فتوے لاؤندے نے، لیکن یہ ہمیشہ میں ہندی لگی آئی ہے۔ ہاں جی، جڑے حق والے ہوندے نے انہاں نو ہر طرح دا نشانہ بننا پیندا ہے۔ گل سمجھو، عام بول دے نے، نعرے مار دے نے، من سب نبیا فقتلوا، من سب نبیا فقتلوا، من سب نبیا فقتلوا۔ وہ انہاں نو پوچھو اے دا کیا مطلب ہوندا ہے؟ اس دا مطلب عربی ہے، آندے نے حدیث ہے، پہلے نمبر تے موضوع ہے، حدیث کوئی نہیں ہے، یہ حدیث نہیں کسی دا قول ہے، انہاں نو غلط فہمی ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے حدیث ہوئے۔ من سب نبیا، چلو اگر مان لیتے ہیں، ادھر دیکھ علی سبیل التسلیم مان لیتے ہیں یہ حدیث ہے، وہ ایدہ ماننے تے غور کرو، اس دا معنی ہوندہ ہے من سب نبیاً فقتلو، جو نبی کو کسی نبی کو گالیاں دے اس کو قتل کر دو۔ بات سمجھنا، من سب نبیاً فقتلو، جو کسی نبی کو گالیاں دے اس کو قتل کر دو۔ ادھر دیکھو، ہن حدیث دا مطلب ہے جیڑی پڑھی جانی ہے اس دا مطلب ہے قتل کر دو، تو مطالبہ یہ رکھنا کہ سفیر نو باہر کٹ دو۔ وہ نہ مرادو کوئی عقل دا علاج کرو، حدیث آندھی ہے قتل کر دو، تسی کہہ دو باہر کٹ دو۔ یہ دا مطلب یہ نکلیا تو تے خود حدیث دے خلاف ہو کے، جنوں حدیث سمجھی آئی او دے خلاف ہو کے غلط مطلب لے کے تے غلط مطالبے کر کے تو تے خود گستاخ بننا ہے پیا۔
اگر کوئی یہ آکھے وہ جی گل یہ بھائی چھوڑ جو ہوئے اج دے مولویاں نو حدیثاں دے معنی نہیں آوندے، میں تے گستاخی نہیں کر سکتا، انہاں نو عربی نہ آوے ہیں، ادھروں شیخ الحدیث بنتے نے، مفتی بنتے نے، اتوں آکھن جی عربی دا سانو ترجمہ مطلب نہیں ہوندا، ایڈی گستاخی میں نہیں کر سکتا۔ سمجھ نہیں لگی گل دی؟ انہاں نو ضرور مطلب سمجھ آوندا ہے، سنو، لیکن گل یہ پتہ انہاں نو نہیں ہے بھی ساڈی کنی چلدی۔ توجہ ہے مسلمان؟ ادھر بھی یہ وہی گل آ گئی کہ اسی ذمی ہیں، ذمی بھی نہیں، ذمی تو بھی کیا گزرے ہیں، کیوں بھئی حدیث کچھ آتی اصا وہ مانا مطلب جڑا ہے اس کے عمل نہیں کر سکتے، سانو پتہ ہے مطالبہ رکھنے یہ پھانسی لاؤ تو سانو پھانسی لا دین گے، یہ سانو پتہ ہے، مولویاں سارے پتہ ہے، اگر آخیے بھی فرانس کے سفیر پھے لا دو تو وہ سانو لا دین گے، اس واسطے انہیں حدیث نو چا مروڑیا، وہ لا کے باہر کٹ دو، اور مولویوں جنہ تا زور ہے وہ تو سارا اتنے نکل گیا۔ گل نہیں سمجھے؟ من سب نبی فقتلوہ، اور میں کہا ظالمہ جی میں مطالبے کرنا ہے پھر حدیث نہیں ہونی چاہیے، من سب نبی فاخرجوہ، فمن سب نبی فاخرجوہ، جیڑا نبی نو گانا کٹے انہوں اخرجوہ، انہوں باہر کٹ دو، انہوں باہر کٹ دو۔ حدیث جی نہیں آیا، حدیث جی آیا فقتلوہ، فقتلوہ قتل کرو، حدیث قتل کرن دا آیا ہے۔ ہن گل سمجھی؟ اوے اللہ دے بندیا جیڑے خود نبی دی حدیث نو بدل بیٹھے نے، آپ دس انہاں دی قدر کنی ہوئی، کنی قدر ہونی؟ توجہ ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو ہن میری اگلی گل سمجھو، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی میں عمران خان صاحب بھی مسلمانہ رسول اکرم نال وفاداری تھوڑی سنانا۔ عمران خان صاحب اس واسطے انہوں نے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں دے پیچھے بہت خودو نے، آپ دے پیچھے بہت سارے لکھاں دے حساب دے بندے گنے نہیں جاندے ہوندے جلسے چ، انہیں خودو نے انہوں نے۔ میں نے ایک آندا ہے ساری قوم بے وقوف ہے، میں کہنا کہندا کیوں؟ میں کہ بے وقوف ہوندے تو ساڈے ہاتھ چ نہ پھسدے۔
ادے فستے نے ادے ادے فستے نے سڈے کول کیوں نہیں فستے؟ یہ منافق نے. منافق جڑا ہے نا وہ منافق نو لبدا ہے جی میں کان نو لبدا ہے تے بازاں نو لبدے نے کبوتر کبوتراں نال تے چڑیاں چڑیاں جنس نو لبدی. ادھر ویکھو جڑا اس لیے ہر پاسے کہندا ہے چور تے ڈاکو جھوٹے گنجے جھوٹے. میں تھوڑی جی آپ کی سچائی بیان کرنا پھر میں اس پاسے آواں گا کہ انہیں رسول نال وفاداری جتھے ہر جگہ تے گل کردا کہ نہیں کیتی. تن یاد ہوے گا انہیں اعلان کیتا سی عمران خان نے کہ میں اپنی حکومت 50 لاکھ مکان بنا کے غریباں نوں ونڈاں گا. یہ آخیا سی میں کنا نال سنیا میں کسی دی سنی نہیں پہ بیان کرتا کیتا سی اعلان. اچھا ہوں سچی دسیا جی اس 50 لاکھ مکان بنایا ہے یا 50,000 ڈھایا ہے؟ ہائے 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 ساری قوم منافقت بھی اخیر ہے نام مراد کی. ایڈا لیڈر نہ آیا نہ آنا ہے. آپ خود بھی ایک گمان کر رہے ہوتے ہیں اور کلمات سیئہ دے اندر انہاں دا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور نال قوم بھی جیڑی ہے نچ نچ کے کہہ رہی ہوتی ہے اندر لیڈر نہ آیا ہے نہ آنا ہے. ہاں جی مفکر اسلام بھی یہ ہوئی ہے، با یزید بستامی بھی یہ ہوئی ہے، داتا علی اجمیری یہ ہوئی ہے، بابا فرید انہاں دا یہ ہوئی ہے. ہاں اتنے پھر میں جدو سننا ہی لگتا ہے جی میں مفکر اسلام ہے کمال ہے نال دا مسلمانہ دے اسلام دا خیر خواہ کدی نہیں آیا نہ پہلو آیا نہ بعد انج لگتا ہے جیسے وہ خطاب کر دینا آپ چل جو گیا خود. اور میں ان گل کرنا ذرا توجہ رکھو 50,000 مکان ڈھایا ہے یا بنایا ہے؟ پہلا تو کوڑ نکلیا باقی سچ ہونا. کوڑ کی نہ یہ نہیں آکھ سکتے پہلا کوڑ نکلیا. کوڑ تے تاں ہوندا بھئی اس آکھیا سی بناونے تے نہ بناوندا اے کوڑ سی اس تے ڈھائے. پکی گل میں گناہگار اکھاں نال ڈھاندے ویکھے ساڈے پرمٹ تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ پرمٹ چوک دے اوتے میں اتفاق نال اوتھے گیا ہویا سا تے ڈھائے گئے ہیں. بابا سی اودے کول صرف ایک دکان سی معاش دی اونوں اٹیک ہویا ہے موقع تے اوتھے مر گیا ہے. اس مروایا ہے وہ اس گرائیں معلوم ہویا کوڑا نہیں کوڑیاں دا سردار بھی ہے تے ظالم کمینہ بھی ہے تے جیڑا ظالم کمینہ ہے اندے تے دنیا نچدی پئی ہے. پھٹے منہ ہے پھٹے منہ ورنہ مرادوں کوئی گندے گندے پانی منہ ڈوب کے مر جاؤ ایسے زندگی میں. ہن جیڑا وہ گل کر رہا ہے ہر تھان دے اوتے کہ میں نے اقوام متحدہ میں جا کر رسول کے توہین کے خلاف بیان دیا ہے خطاب کیا پہلا وہ شخص ہوں. یہ دنالو دستا ہے بھی میں رسول دا کڈا عاشق ہوں. اگوں بیٹھے ہوئے سارے عاشق کو موڑ گئے کمال دے عاشق. اور میں پوچھنا سچی دسیا جی ہوئے ایو عمران خان نہیں آسیہ ملونہ نو باہر کڈن والا. اور بولو مرو وہ آسیہ ملونہ نو کنے باہر کڈیا ہے؟ انہیں کڈیا ہے رسول دی گستاخ واسطے سارا کچھ چند دنائج کر کے ہیں اصلے والے سارے دوجے قانون والے سارے مل کے 10 انگلاں کٹھیاں ہو کے کوئی ایک انگل بھی باہر نہیں رہی 10 انگلاں نال این چک کے 2 ہتھاں نال باہر بھیجن والے یہ ہوئی نے. تے کیسی عجیب گل ہے وہ کل تے گستاخاں دی ایڈی امداد ہو رہی ہے تے ایڈی حمایت ہو رہی ہے تے آج
جا کے تے رسول دی توہین دے خلاف بولن والا بھی ایہو ہی بندہ لگا ہے، کدی کسے بولیا ہی نہیں۔ ہن میں دسنا، توجہ فرما، آپ ہی اندازہ لگا، او خدا دے بندیا، جس وقت آسیہ ملونہ نو باہر بھیجن، میں کنا نال سنیا ساریاں گلاں تے پڑھیاں پورے تحقیق نال تے بڑے جلسے میں بیان بھی کیتا۔ او دے وچ توجہ انہاں آکھیا سی اساں تاں پہ باہر بھیجنے ہاں، سانوں باہر والے آکھیا جے تساں ساڈے نال تعلق رکھنا چاہندے ہو تے باہر بھیج دیو، جے نہیں رکھنا چاہندے تے پھر اینو پھیلا دیو۔ کی چاہندے ہو؟ انہاں آکھیا حضور تعلق نہ توڑیا جے ساڈے نال، اسی مر جائیں گے، اساں برباد ہو جائیں گے، تواڈے تے نیانے ہیں، تے نیانیاں دے اوتے ہاتھ شفقت دا رکھو گے تے پھر ہی اساں جی سکنے۔ سانو ایڈا ظلم ساڈے نال نہ کریا جے، ایڈا دکھ سانو نہ دیا جے کہ تساں ساڈے نال تعلق توڑ لو۔ قسم خدا دی کر کوئی ایویں ہے سی کہ نہیں؟ یہ گلاں سب منظر عام تے آئیاں۔ میں پوچھنا توجہ اے منہ اج کہندے نے اساں رسول دے ہاں، اور توجہ اس وقت غلامی تے آزادی دا کوئی خیال نعرہ نہیں آیا، اس لئے ذہن نے نہیں آکھیا کہ اسی تواڈے غلام ہاں، امریکہ ہم تمہارے غلام ہیں، برطانیہ ہم تمہارے غلام ہیں۔ اور رسول دی خاطر آزادی دا نعرہ نہیں ماریا۔ عمران دی جس لئے اپنی حکومت دی گل آئیے، اس لئے آکھ دے ہم کوئی تمہارے غلام ہیں، تے آزادی غلامی یاد آ گئی ہے۔ وہ جنہاں نو ڈھڈ تے پیسے عیاشی دی خاطر غلامی آزادی تے تعلق توڑنے گوارا ہون، تے رسول دی خاطر تعلق کافراں دا توڑنا گوارا نہ ہوئے، مولوی مر جان مردے مر جان، کوئی شے نہیں۔ توجہ، اساں باہر نال تعلق نہیں توڑ سکتے، سمجھ لے انہاں لانتیاں دے نعرے۔ اساں اوتھے گل کیتی توحید کی، اساں ایتھے گل کیتی، سب منافقت اور یہودیت کی غلامی ہے۔ زندہ توجہ ہے، جڑا گستاخ دا حامی ہوندا ہے وہ پاویں 1 ہاتھ ہوئے، پاویں 10 لاکھ ہاتھ ہوئے، پاویں 20 لاکھ ہاتھ ہوئے، کروڑ ہاتھ ہوئے، 10 کروڑ ہاتھ ہوئے، جیڑا گستاخ رسول دا، گستاخ خدا دا حامی حمایتی ہوئے گا، وہ بھی واجب القتل گستاخ رسول، گستاخ خدا، کافر تے لعنتی ہوئے گا۔ کوئی کتے دا پوتر ہونا ہے جیڑا او دے نعرے ویکھے، حرامیاں نعرے نہیں ویکھی دے، جیڑا گستاخ دی حمایت کھڑا ہے، جس لئے پہلو گستاخاں نو باہر سارا کچھ کر دیتا ہے، گستاخ واسطے نہ کیتا، رسول دی عزت کھاکج ملائیے۔ اور اساں اے ہو جائے دی بک بک جتی دے تھلے سٹ دئیے، اساں اے ہو جائے دے لاریاں میں چاون آلے نہیں، کوئی لانتی منافق ہونا ہے جڑا اے ہو جانو سمجھے اے رسول دے وفادار نے۔
چشتی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار خدا کا نام جی نعرہ نہ ماریا کرو اللہ دین دے نثار بنو ہاں یہ تو ساریاں تباہیاں پھیل گئی بت پرستی آ جاتی کسی نال اتنا پیار پاؤنا وہ حق تو ہٹ بھی جاوے تو نال ہی پوچھڑے بڑیا رہنا یہ بڑی بڑی لعنت ساڈا کلندر فرماؤندا ہے گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے وہ جھلیا تو سمجھنا ہے فلانا لیڈر فلانی قوم یہ لیڈر نہیں ہے بوتے قوم پجاری ہے بوتے قوم پجاری ہے بوتے تا کر کے وہ جدھر کو کفر دا مقالہ ملی جاندے نے بے غیرتی دا مقالہ ملی جاندے نے لوکی ادھر ہی پیچھے ٹری جاندے نے یہ کوئی یہو جا مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان وہی ہے جڑا کسے کول بھی غلط کم دیکھے آکھے غلط ہے اسا رسول دا کلمہ پڑھے اسا تیرا کلمہ نہیں پڑھیا اور سمجھ آئی کوئی نہ وہ جی ساڈے حضرت صاحب نے رنا نو ووٹاں تے کھلار دیتا ہے موڑا سے نہ کھلاری ہے جائز تے آپے ہو گیا اللہ لعنت تے تیرے مسلمان ہون دے مسلمان ہون میں سنیا ایک بیان دا میرا گھر میرا ٹبر میری بیبیاں تے ڈور بڈور گھراں وچ اسلام واسطے جاندی ہیں میں کہ وہ لعنتیا میں تیرے تو پوچھنا مینو صرف اتنا دس جیڑی گل کر رہے ہیں کہ میری بیبیاں ڈور بڈور ہر گھر باہر جاندیاں تبلیغ واسطے اسلام واسطے اسلام دی قربانی واسطے توجہ ہے گل تے غور کرنا میں پوچھا میں کہ سورا مینو این دسو اینا مینو دسو اینی گل ہون رسول دے گھر واسطے کرو کہ رسول دے گھر وچ 11 بیبیاں پاکاں سن ایک بی بی فلانی فلانی وہ ڈور بڈور جاندی سی لوکاں دے گھراں وچ تبلیغ کرنے واسطے کوئی رسول دے گھر واسطے بھی انج دی گل کر علی دے گھر واسطے بھی انج دی گل کر حسین دے گھر واسطے بھی انج دی گل کر او کنجرا جے پاک گھراں وچ اے کم نہیں لبدا تے جے تیرے گھر وچ آیا تے پلیت ہویا بیٹھا ہے پاک نہیں رہیا سورا نو پوچھنا اور سورو اگر اسلام نو ہاتھ لایا کدی بھول کے تے مینو صرف ایدا جواب دیو اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبی مرد بھیجن عورت کیوں نہیں بھیجی دسو مسلمانوں ہاتھ کھڑے کر کے میں دسو کوئی عورت نبی بنی کیوں ہے کیوں نہیں بنی ساڈے سب امام لکھا ایک بھی نہیں سب نے لکھا انہاں فرمایا عورت اس واسطے نبی نہیں بنائی گئی کہ نبی کا تعلق ہوتا ہے لوکاں نو تبلیغ کرنا او دا تعلق جوڑنا ہے لوکاں نال تے عورت نو تعلق لوکاں نال غیر مرداں نال جوڑنا ہے جائز ہی نہیں تے پھر اللہ انہاں نو نبی کیویں بناوے یہ سارے اماماں نے لکھیا اگر نہ لکھیا ہوئے میری زبان وڈ دو عقیدے والےاں لکھیا فقہ والےاں لکھیا اصول والےاں لکھیا سب محدثین سب نے لکھیا ہے 1.25 لاکھ نبی مرد آئے عورت نہیں آئی کیوں نبیاں نو تبلیغ کرنی پیندی ہے عورتاں دے تبلیغ واسطے جا نہیں سکدیاں جدوں جا نہیں سکدیاں تے نبی کیویں بنن
یہ جواب دے کوئی بندہ یہ جواب دے جڑا آندا میں اپنے ٹبر نو تبلیغ واسطے کڈیا اگاں کی ہوندا کی نہیں ہوندا میں ادھر نہیں جانا چاہتا جڑا ٹبر جاندا تبلیغ واسطے انہاں نال کی ہوندا ہے تے کی نہیں ہوندا میں ادھر نہیں جانا چاہتا پیڈا ہو جائے کنڈیاں نہ راہ میں ادھر نہیں جانا چاہتا میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا مینو دسو 1.25 لاکھ نبی عورت کیوں نہیں آئی ایک عورت نہیں آئی کیوں نہیں آئی گل سمجھو مسلمان کر دینا وضاحت اساں اس واسطے پہلا نہیں سن سکتے یعنی صاحب لیکن اینا تے ضرور ہے اینا تے ضرور ہے رسول اکرم نے نالی ٹہنی قبر تے گڈی فرمایا جنہ چر گلی رہے گی کہ ذکر کرے گی تے انہوں فائدہ ہوگا بدھوا گل کر کے چشتی دے کے جاویں کیڑے پاسے اونتری دیا تو آنا کیڑا رسول پہلا پھول پاؤندے سن انی دیا ساڈے رسول نے گلیاں لکڑاں رکھیاں تازیاں لکڑاں تروڑ کے قبر تے رکھیاں بخاری مسلم میں چاہتا ہے ہن کنجرا تو ایک سانو روایت بخا دے رسول نے کدی بڈھی بھی بھیجی ہوگے منہ تیرے جیسے عالم جمن دی تھان تے سور جم پیندا چنگا سی جدو رسول پاک نے رکھ دیتا ٹہنی حضور نے تو اشارہ فرما دیتا بھاویں پتے رکھو بھاویں ٹہنی رکھو بھاویں پھول رکھو جیڑی بھی گلی شے رکھو گے او دے نال فائدہ ہوندا رہے گا اور رسول تے ساڈے واسطے قانون بنا گئے تو چلو نبی دے گھر چ نہیں وکھا سکنا لنتھیا اور نبی دے صحابہ دے گھر چ ایک وکھا دے بی بی جاندی ہوے کسے بنے جے نہیں لبی تینوں اور سونا اوہی نہیں ادھر تے آخرے نے امام حسین دی نعوذ باللہ بی بی زینب او نہیں سن لنتیا پھلاں دی گل کرنے آنا پھول سٹ دے جے تے پہلا نہیں سن سٹے جاندے تے اے بھی ایویں ہی پہلا نہیں سن اے کم عورتاں دے باہر نکلن دے ہون ہوندے نے ایک بولی دے کر لو ایک کاندا پہلو ہے سی ایک کاندا پہلو نہیں سی تساں ساریاں تے لعنت اے ہو جائے کم رسول دی شریعت وچوں مسلماناں نو نہ کدی ملے نے نہ مل سکدے نے مزاق کوئی نہیں سنو ایتھے مسلمان بیٹھے ہونے نے میں پرانی گل دہرانا تاکہ یہو جہ سور جڑے اسلام نو بلاں بن کے چمبڑ گئے نے ڈگ پین توجہ تسی بابے فرید دے آستانے تے گئے ہو بابا شیر دیوان حاجی شیر دیوان بورے والے سو کا کدی گئے ہو میں خود گناہگار اکھاں نال دوویں درباراں تے ویکھیا ہے بابے فرید دے دربار شریف دے نال سامنے سین خالی نال ہی انج آپ دے مستورات اور اہل خانہ پاکاں دے دربار میں گناہگار اکھاں نال ویکھیا ہے جننے بھی مستورات بیبیاں پاکاں دیاں قبراں نے انہاں دے آلے دوالے کپڑا ولیٹیا ہے پردہ ولیٹیا ہے انہاں نو ویکھن دی اجازت بھی نہیں
میں گناہگار اکھاں نال ویکھیا بابا حاجی شیر دیوان آپ دی قبر شریف دے نال آپ دی ہمشیرہ دی قبر شریف ہے، وہ ہمشیرہ دے دربار شریف دے آلے دوالے کپڑا لگا ہے بلیٹیا ہے اور اتنے لکھیا ہے ہاتھ مت لگائیں، ہاتھ لگانا منع ہے۔ اور کنجرو مراسیو انگریزاں یہودیاں دے پیچھے چلن والے تسی جے، اساں انہاں دے پیچھے چلن والے ہاں جڑے بابا فرید دے حاجی شیر دیوان محمد کریم دے پیچھے چلن والے۔ تو اپنیاں نو ہاتھ لواندا پھر، لیکن انہوں اسلام نہ آکھی، اینو اسلام جو نہ آکھی، کسے نے کوئی ڈک نہیں سکتا۔ یہودیاں دا ماحول ہے دنیا دے غالب، کسے نے کوئی ڈک نہیں سکتا، حکومتاں انہاں دیاں نے، اساں نہیں کہندے انج کرو نہ کرو، لیکن اینو اسلام نہ آکھنا نہیں تے اساں بول کے مسلماناں نوں دس دیاں گے تہاڈا اسلام ہے بے غیرتی نہیں، تہاڈا اسلام غیرت دا مذہب ہے۔ یہ بہانہ بناونا عورتیں تبلیغ کے لیے نکلی ہیں، بس ایک کو جواب دو، 10 کوئی عورت نبی ہوئی ہے؟ وہ یہ گل ذہن وچ رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ نہ مرادا تو خدا تو ہی بات بنن لگ پیا، رسولاں تو بات بنن لگ پیا، انہیں نہیں بنائی عورت رسول نبی کہ کیویں بناواں؟ یہ تبلیغ کرے گی کدھر جائے گی؟ یہ جا نہیں سکتی، انہیں اندر رہنا ہے۔ او بولو مرے، انہاں گلاں دا کوئی توڑ ہے؟ تو ساری زندگی 10-12 جمعے انہاں دا جواب دے دے، میری زبان بڑھ دے۔ گل لمبی ہو گئی، پیشاں پرتی ہے، سنو۔ حدیث سی جو نبی کو گالیاں دے اس کو قتل کر، انہاں دے مطابق حدیث نہیں قول ہے، چلو مان لیجئے اس کو قتل کر دو، بدل دیا اس کو نکال دو۔ ادھر اور میں بس آخری گل کرن لگا تو ذرا غور کرنا، قتل تے کر نہیں سکتے، وہ ویکھ بیٹھے باہر کڈن دا مطالبہ، باہر نکال دو، یہ حال تسی آپ ویکھو، کوئی جنوں باہر کڈن دا اسی کہنے ہیں، انہاں دا تے نظام، انہاں دا نظام ساڈے کول آ، اساں نظام نوں نہیں کڈ سکدے۔ اور جنہاں دا قانون تے حکمرانی گھروں نہیں کڈ سکدے، انہاں دے بندیاں نوں وڑیواں کڈن گے۔ سمجھ نہیں لگی؟ کہندے بھی اسی آپ ہاں کہ اتنے انگریز دا قانون ہے، اٹھو ووٹ دو، دین آوے گا، دین آیا آوے گا، تواڈے ووٹاں نال ہی آوے گا، اٹھ پو۔ کہندے نے کہ نہیں جنت دا ٹکٹ ہے، اٹھو دیو ووٹ۔ ہن تو خود سمجھدار ہے، تو خود سمجھدار ہے، جدوں اسی کہنے ہیں بھی پہلو دین نہیں آنا ہے، پہلو نہیں آنا ہے، تو ہن پوچھو پہلا اتنے جڑا چلتا ہے پیا وہ کیدا ہے؟ کہندے نے آنا ہے، تے چلا میں تے ایڈا بے وقوف نہیں کہ گھروں میں چھتر کھاواں تے باہر میں بنا مجاہد تے غازی۔ کروں چھتر کھا کھا کے ذلیل خوار ہو کے روٹی بھی شناختی کارڈ نہ لبے کروں کہ باہر آن کے غازی مجاہد ہیں،
اور سانوں دے گھر چھتر پیندے نے قانون نظام انہاں دا ہے تے کڈن نوں پے ترسدے ہیں نورانی ٹر گیا نیازی ٹر گیا کیڑے کیڑے ٹر گئے سارے ہی ٹر گئے وہ ٹر گئے تے قانون اوتھے دا اوتھے ہی آ او پکدا ہے پیا یہ ٹردے پین او رکٹ پکدا ہے پیا یہ ٹردے پین تو آپ ہی اندازہ لگا لے جدو مطالبہ رکھنا ہے انہوں کٹ دیو تے اگلے پھر یہ ہوئی آکھنا تو ہی نکل جا سمجھ ہی لگی گل مشہور ہے ایک بندے آخیا میں بیاہ اس بڈھی نال کرنا جیدا نہ اگا ہوئے نہ پچھا مطلب تو سمجھ گیا نہ کوئی ماپے نہ بھن برا کلی دی کلی ہوئے کلا کھواندا رواں بس میں وہ بیاہ کرنا جیدا نہ اگا ہوئے نہ پچھا کوئی مزاقیہ بیٹھا سی انہیں آخیا انیا اونتری دیا وہ بڈھی انہوں کرے گا کی جیدا نہ اگا ہوئے نہ پچھا انی دیا اندے بڈھی نہیں لب سکتی پوری دنیا نہیں لبنی جیدا نہ اگا ہوئے نہ پچھا لانتیا تو کرنا ہی کی جی انہوں یہ وہی بزرگ نے جنہوں کا نہ اگیا نہ پچھا مسلمان قسم خدا دی کر کے نہ حادثہ ہوتا رہتا ہے ویخ ویخ کے حالات تو اتوں اندروں روندے رہنے ہیں کہ یا اللہ کریمہ کی بن گیا سمجھاون نو ٹرنے تے سمجھا کے آپ پاگل ہو سکنے کسی دی سمجھ نہیں ہوتی سمجھ آ گئی کوئی نہ میں ایک آخری گل کر کے اٹھنا یا رسول اللہ یہ ساڈا دین ایمان ہے یا نہیں بولو مدد پترو یا رسول اللہ ساڈا دین ایمان ہے کہ نہیں سنیا نا سنیا دا دین ایمان ہے کہ نہیں ایویں جھوٹ تو نہیں مار رہے ہیں منافقت نہیں کر رہے ہیں یا رسول اللہ ساڈا دین ایمان ہے کہ نہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل ساڈا اعلی حضرت بریلوی فرماندا ہے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے کثرت کیجیے یا رسول اللہ ساڈا دین ایمان ہے پکے اور پکا ہے کہ نہیں مولوی چلیا دین لیاؤن اگلا آخیا یا رسول اللہ کاٹے دی تھان تے پاکستان لکھ تے پاکستان لکھنا پیا وے جیڑا ساڈے دین ایمان دی بنیاد وہ تے اس مولوی دے ہاتھ وچ نہیں رہا جیڑا دین لیاون واسطے گیا ہے اپنا تے وہ بچا نہیں سکیا دین دا مڈ یا رسول اللہ سی وہ اپنا تے بچا نہیں سکیا تے لیاوے گا کیویں اچھا دوجیاں نو دینا ہے دوجیاں نو دینا ہے دوجیاں نو مل گیا یہ اسی طرح ہی ہے جی کوئی بندہ جاوے بھوکھیاں نو آکھے تانوں روٹی دین واسطے چلیا جیڑی اپنی لے چلیا سی وہ بھی کھوا بیٹھا کتیاں دے ہتھوں
اپنی کتیاں دے ہتھوں کھس گئی تیرے واسطے ٹوکرے بھر کے لیا گا، تیرے واسطے ٹوکرے بھر کے لیا گا۔ مرے پاگل نہ بن، اساں تینوں اے فتنے، اے شر، اے خباثتاں، اے منافقتاں اساں نہیں دسیاں، اساں تینوں سچا دین دسیا، انہاں سب بلائیں تو بچ جا۔ آ گئی یہ سمجھ کوئی نہ؟ لبیک کا نعرہ جو مارنا ہے نا میری محفل اس انداز تے طریقے دا نہ ماریا جے جیڑے طریقے نال یا رسول اللہ کٹاون والے مار دن۔ میں منافقت نو ذرا بھی پسند نہیں کردا، میری محفل یا رسول اللہ دا نعرہ عبادت ہے۔ محفل دے اندر کی میرا ہر تقریر یا رسول اللہ تو شروع ہوندی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ مارنا ہے نعرہ تو اس انداز نال نہیں مارنا جڑا منافقانہ انداز ہے، مخلصانہ انداز نال آکھو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اسی اس نعرے نو ماران گے، اس نعرے سے مر جائیں گے انشاءاللہ، اس نعرے نو ماران گے، اس نعرے تے مر جائیں گے۔ اس نعرے نو کٹا کے سیاست کریے یا کچھ بھی کریے، اللہ کرے وہ کفر دا دن ساڈے تے نہ آوے۔ دھیاں بیچ کے عزتاں بیچ کے دھیاں بیچ کے دنیا کھاواں، دھیاں بیچ کے برگر کھاواں، دھیاں بیچ کے یا رسول کٹاواں، کیسی انہونی ہوئی دھیاں بیچ کے ایشا کرتے، کیسی انہونی ہوئی کنجر ذات انہاں دی یارو
غیرت جنا دی موئی عارف کھڑی میاں محمد بخش فرماؤں ہے کنجراں دی کوئی برادری نہیں ہوندی جیڑا بے غیرت بندا ہے وہ بھاویں کسے بھی قوم دا ہوے وہ کنجر بن جاندا ہے وہ سمجھ آئی نے اور سنو اللہ اکبر کبیرہ یہ عارف باللہ دا کلام ہے میں نہیں آکھیا میاں محمد بخش تو لطیفہ سنانا شرق پور شریف دے علاقے ضلع شیخوپورے چودھری سن انہاں کنجر چ سدے شادی تے اور ساڈے ایک بابا جی اتنے بیلی میاں حیات صاحب سرکار ننکانے والوں کے وہ مرید نے ساڈے نال تعلق رکھتے ہیں حق پسندی دی وجہ نال انہاں جمعے کہہ دیتا بھی کنجراں نے کنجر سدے سن وہ کنجراں نوں غیرت نہ آ گئی وہ بابے ہوراں نال لڑن آ گیا مسیتے وچ لڑن آئے تو خدا نے انہاں دی انج مدد کیتی کہ آپس وچ ایک دوے نوں کسن مکی ہو گیا تے وہ بیٹھے آرام نال واہ واہ کہ قدرت آیا اللہ اکبر بہت اوکھا ماحول ہے میاں صاحب فرماندا ہے مرے باویں تو خان ہوئے باویں کسے برادری دا ہوئے جس لئے غیرت تے مکے گی تو کنجر کنجر کسی خاص برادری دا نام نہیں سید دی غیرت مکے گی تو کنجر وٹو دی مکے گی کنجر راجپوت دی مکے دی کنجر وہ کسی رائی دی مکے گی کنجر کسی جٹ دی مکے گی کنجر جے دی غیرت مکے گی وہ کنجر بھاوے کسی برادری دا ہوئے جے چاہتا ہے کہ میرے نال کدی بھیڑا نہ کنجر دا نہ لگے پھر انہوں چاہیے وہ بغیرتی چھڑ کے ہمیشہ غیرت مند بن کے رہے کنجر کے نبی سونے بھی فرمایا حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس فرمایا کوئی بھی غیرت جنت نہیں جائے گا کوئی کنجر جنت نہیں جائے گا رسول نے کنجر فرمایا میں جو نماز چھڑنا تے آکھا مینوں بے نمازی کوئی نہ آکھے میں نشہ کراں تے میں آکھا مینوں نشئی کوئی نہ آکھے میں اگ سڑاں تے کوئی مینوں سڑیا نہ آکھے پھٹے منہ اس کنجر دا کنجرا تینوں اتنا بھی تمیز نہیں جے گوں کھا بیٹھا تے ہن اونوں برفی تے نہ سمجھ اے نہ آکھ میں برفی پیا کھانا لوکا تیرے گوں منہ تے جدوں لگا ہونا تے اگلے آکھنا گوں کتاب لے لیجو لے لو تو مولوی بڑے تنگ کرتے ہیں کئی بیچارے اپنے گھردیاں واسطے خطاب لاؤندے نے تو مولوی فتوی ٹھوک دیندے نے چل اس حد تک فتوی لاؤندے نے تھڈو نماز ہی مگرو نہیں ہوندی او خدا دا میں صحابہ ہاں اچھا بھی سارے سنگیو حکیم صاحب ٹھیک موڑ والے کو میں گیا تھا انہوں نے آخیا تساں سپیکر تو میری طرف سارے درویشاں سلام جس لئے تسی جانتے ہو واحد حکیم ویکھے نے تہاڈی انتہائی قدر کرتے ہیں انتہائی عزت کرتے ہیں دلوں تہاڈا احترام کرتے اللہ جل شانہ
حافظ اکبر صاحب اور اس خدمت میں قبول فرما۔ بس سارے حضرات دعا فرماؤ، سادات خصوصی بھی دعا فرماؤ سب حضرات واسطے۔ اللہ پاک رمضان دیا مبارک ساعتاں ساڈے واسطے بابرکت بنائے۔